كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. الحمد لله وحده على ومجده واسأل عونه وتوسلا وصل على خير الأنام محمد وسلم وآل والصحاب ومن تلا أما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری محمد اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید ہے کہ تمام ناظرین کرام و طلباء کرام خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ان تمام احباب کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا اور میرے ساتھ میرے مشن میں شامل ہوئے۔ دعا کریں کہ اللہ کریم مجھے اپنی منزل میں، مشن میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، درست تلفظ، ادائیگی تجوید کے ساتھ، قراءات قرآنیہ کی شناسائی کے ساتھ عربی لغت و لہجہ میں قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس عظیم کتاب کی بروز قیامت ہمیں شفاعت کاملہ نصیب فرمائے۔ قراءات سبع و عشرہ کورس کا آج ہمارا لیسن نمبر 68 ہے اور آج کا ہمارا سبق مختصر سا تعارف بلحاظ ترتیب چوتھے امام حضرت سیدنا امام ابن عامر شامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دو راوی حضرت سیدنا امام ابن ہشام اور حضرت سیدنا امام ابن ذکوان رحمۃ اللہ علیہما کے بیان میں ہوگا۔ لازمی طور پر سبق کو شروع سے آخر تک سماعت فرمائیں تاکہ بعد میں کسی بھی قسم کے سوال کی ضرورت پیش نہ آئے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں دی گئی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجیے تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ محترم واجب القدر ناظرین کرام و طلباء کرام، بدور سبع میں بلحاظ ترتیب بدر رابع وہ حضرت سیدنا امام ابن عامر شامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کا مختصر سا تعارف کچھ یوں ہے کہ آپ نہایت شانوں کے مالک ہیں۔ آپ کی ولادت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک سے 2 سال پہلے 8 ہجری میں ہوئی اور آپ کا جو وصال ہے وہ 112 ہجری 19 محرم الحرام دمشق میں ہوا۔ آپ ایک جلیل القدر تابعی ہیں، بکثرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زیارت سے مشرف ہوئے ہیں، جن میں حضرت واثلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ جس طرح آپ کا قرات میں ایک بہت بڑا نام ہے، اسی طرح میدان حدیث میں بھی آپ کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ ویسے تو آپ اپنے زہد و تقوی کے حوالے سے بہت ہی زیادہ معروف و مشہور ہیں۔ اسی کے ساتھ ثانی عمر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زہد و تقوی کے بہت ہی معترف تھے۔ آپ نے جو دمشق کے اندر جامع مسجد تھی اس کے آپ کو امام مقرر فرمایا اور آپ کے پیچھے نماز بھی ادا کرتے تھے، اور بعد میں پھر آپ کو شہر کا قاضی بھی مقرر فرما دیا۔ اسی طرح بلحاظ سند آپ قرائے سبع میں سب سے اعلیٰ ہیں، اور کیونکہ آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر ہی آپ کی جو ہے وہ ولادت ہو گئی، تو پھر کیوں نہ قرائے سبع میں سب سے اعلیٰ آپ کا مقام ہو۔ النشر فی قراءۃ العشر میں جو ہے وہ 3 اقوال ملتے ہیں کہ آپ نے کن صحابہ اکرام سے جو ہے وہ قراءت حاصل کی۔ پہلا قول یہ ملتا ہے کہ آپ نے حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھا۔ دوسرا قول یہ ملتا ہے کہ آپ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھا، اور تیسرا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے حضرت واثلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کی، قراءت حاصل کی۔ اب پھر جو ہے وہ ان تینوں اقوال میں تطبیق کچھ یوں پیدا ہو سکتی ہے، ممکن ہے کہ آپ نے تینوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اکتساب فیض کیا ہو۔ تو اسی وجہ سے حضرت امام ابن عامر شامی رضی اللہ تعالیٰ اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو درمیان واسطہ ہے آپ کی قراءت کا، وہ صرف ایک واسطہ ہے۔ ویسے تو طلباء کرام یاد رکھیں آپ کے بے شمار شاگرد ہیں۔ تاریخ میں کچھ یوں ذکر ہے کہ آپ کی مجلس میں بیک وقت 400 خلفاء آپ کی قراءت کے نائب ہوتے تھے۔ اب یہ جو میں تعارف بیان کر رہا ہوں، یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، تھوڑا تفکر تدبر کر سکتے ہیں کہ اس وقت کے جو مسلمان تھے، جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آئے تھے، ان کے اندر قرآن کی قراءت سیکھنے کا کس قدر شوق اور جذبہ تھا۔ اور اس وقت آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو محدثین ہوتے تھے، جو قراء ہوتے تھے، جو ائمہ مساجد ہوتے تھے، وہ دینیات کی
جو ہے وہ فرائض کی ڈیوٹیاں سر انجام دینے کے ساتھ ساتھ وہ دنیاوی ڈیوٹیاں بھی کیا کرتے تھے، سر انجام دیتے تھے. جس طرح کہ آپ کو جو ہے وہ شہر کا قاضی مقرر کر دیا تو آپ فیصلے بھی لوگوں کے درمیان کیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے. اور یہ چیز جو ہے وہ میں نے عرب کے اندر جو ہے وہ دیکھی ہے. سعودی عرب میں بھی آج جو مسجد کے امام ہیں یا جو مسجد کے خطیب ہیں، وہ مسجد کے خطیب ہونے کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے وہ عدالت کے قاضی اور جج بھی ہیں، جو ہے وہ مقرر ہوتے ہیں، فیصلے بھی لوگوں کے درمیان کرتے ہیں. تو یہ چیز پریکٹیکلی عملی طور پر آج بھی جو ہے وہ سعودی عرب کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں. ویسے تو پاک و ہند کے اندر وہ چیز نہیں ہے. تو 400 خلفاء بیک وقت آپ کی قرات کے کیا ہوتے تھے، نائب ہوتے. اس سے آپ راویوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے کتنے راوی ہیں. لیکن جو دو مشہور آپ کے راوی ہیں ان میں پہلے نمبر پہ ہیں حضرت سیدنا امام ابن ہشام اور دوسرے نمبر پہ ہیں حضرت سیدنا امام ابن ذکوان. حضرت سیدنا امام ابن ہشام جو ہے وہ پہلے راوی ہیں آپ کے. پورا نام آپ کا ابو الولید عمار بن سلمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ تبع تابعین میں سے ہیں. 153 ہجری 92 یا 93 سال کی عمر پا کر 245 یا 246 ہجری میں جو ہے وہ آپ کا وصال ہوا. آپ دمشق کے قاضی، استاذ قراءات، محدث اور خطیب تھے. یہاں سے آپ جو ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ بھی جو ہیں وہ دینی فرائض سر انجام دینے کے ساتھ ساتھ دنیاوی فرائض بھی سر انجام دیتے تھے. اور بدقسمتی سے آج جو ہیں وہ علماء کرام نے اور جو صاحب استطاعت تھے، یعنی جو اہلیت کے رکھتے تھے قاضی بننے کے، جج بننے کے، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے، لیکن انہوں نے کیا کیا، پیری مریدی کو اور گدی نشینی کو کیا کیا، اختیار کیا. تو آج بدقسمتی سے جو نااہل لوگ ہیں وہ حکمرانی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم آج جو ہے وہ پاکستان کے یہ حالات ہیں. بہرحال اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. آپ کے حوالے سے جو بہت بڑے محدث ہیں امام ابو الحسن دارقطنی رحمۃ اللہ تعالی، وہ آپ کی صداقت، دیانت، تبحر علمی کے نہ صرف معترف تھے بلکہ تعریف و توصیف میں آپ کو رطب اللسان کہتے تھے. اور رطب اللسان اس لیے کہتے تھے کہ آپ کی جو ہے وہ سیرت کے اندر یہ ملتا ہے کہ آپ نے 20 سال جو ہے وہ فی البدی خطبہ دیا کہ جس کی پہلے سے تیاری آپ نے کی نہیں ہوتی تھی. یعنی بغیر تیاری کے آپ نے جو ہے وہ 20 سال جو ہے وہ فی البدی کیا دیا، خطبہ دیا. یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ کس قدر فصیح و بلیغ جو ہے وہ قاری تھے. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم. اب دوسرے نمبر پہ جو آپ کے راوی ہیں وہ حضرت سیدنا امام ابن ذکوان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. آپ کا پورا نام جو ہے وہ حضرت امام عبداللہ بن احمد ذکوان رحمۃ اللہ تعالی، اور آپ کی ولادت جو ہے وہ 173 ہجری میں ہوئی، اور آپ کا جو وصال مبارک ہے وہ دمشق میں ہوا 242 ہجری میں. ٹوٹل جو ہے وہ آپ نے 69 سال عمر پائی. آپ شام میں شیخ القراءات اور جامع اموی کے کیا تھے، امام تھے. اپنے وقت کے بے مثال پڑھنے والے تھے اور علم قراءات میں اپنا جواب آپ تھے. القدر ناظرین کرام و طلباء کرام، یہ تھا مختصر سا تعارف بدر رابع حضرت سیدنا امام ابن عامر شامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دو راوی حضرت سیدنا امام ابن ہشام اور حضرت سیدنا امام ابن ذکوان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما کا. امید ہے کہ آپ کو یہ سبق جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. مجھے چیز کو اپنی دعا میں یاد رکھیے. اگلے لیسن میں میری اور آپ کی ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة